حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک بڑا معجزہ ہے۔ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی بڑائی کی گواہی دیتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بعد ایک آنے والے کی خوشخبری سنائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو گھٹا بڑھا دیا گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام انجیل ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تھوڑے دن رہے۔ ان کی زندگی کے حالات کسی نے نہیں لکھے۔ انجیل جو ان کے حواریوں کو یاد رہ گئی تھی، ان حواریوں ہی نے دوسروں تک پہنچائی، اور جو دوسروں کو یاد رہ گئی تھی وہ انہوں نے اپنے بعد والوں کو اس میں جو کچھ بھول ہو گئی ہو وہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلانے والے جب یورپ میں پہنچے تو انہوں نے اس خیال سے کہ دین جلد پھیلے اور بہت سے آدمی آسانی سے عیسائی ہوں، یورپ کے کافروں کی وہ بہت سی باتیں عیسائی مذہب میں شامل کر لیں جن کا چھوڑنا انہیں منظور نہ تھا۔ عیسائی مذہب پھیلا تو بہت، اور اتنا کہ اس وقت سب سے زیادہ تعداد عیسائی ہی کی ہے، مگر کچھ کا کچھ ہو کر۔ ناظرین، عیسائی مذہب کا اصل عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، یعنی توحید، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب طرح کی پیدائش کی وجہ سے اس میں فلسفہ بہت گھس گیا۔ عیسائی اللہ کو ایک بھی ماننے لگے اور تین بھی، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، ایک بھی ہیں اور نہیں بھی۔ ایک معمولی عیسائی سادگی سے کہہ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ مذہب اور اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں عیسائی مذہب کو یوں بتایا گیا ہے کہ ایک اخلاقی تاریخی مذہب ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، توحید کو مانتا ہے، نجات دلانے والا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان خداوند یسوع مسیح اور ان کے بڑے کاموں کو واسطہ مانتا ہے۔ عیسائی مذہب میں بہت سے فرقے ہوئے ہیں، اس میں تین سب سے بڑے ہیں: رومن کیتھولک، ایسٹرن آرتھوڈکس، پروٹسٹنٹ۔ ان تینوں کے عقیدوں اور طریقوں سے بڑا اختلاف ہے اور ان میں بڑی لمبی بحثیں ہیں، یہاں ہم تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، رومن کیتھولک مذہب میں جو سب سے زیادہ پرانا ہے، پوپ تاریخی کلیسا کا ظاہری پیشوا ہے اور حضرت عیسیٰ باطنی اور روحانی پیشوا ہیں۔ پوپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب مانا جاتا ہے اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوپ کو حضرت عیسیٰ کی روحانی سرپرستی اور ہدایت حاصل رہتی ہے، اس لیے پوپ کے تمام فیصلے اور اس کی کونسل کے فیصلے حضرت عیسیٰ ہی کے فیصلے ہیں، اور ان کی پابندی تمام کیتھولک مذہب کے لوگوں پر واجب ہے۔ کیتھولک مذہب میں کتاب اور شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا، پوپ کا فیصلہ سب کچھ ہے۔ ایسٹرن آرتھوڈکس پوپ اور کلیسا اور صحیح اعتقاد کے معاملے میں صحیح عبادت، گناہ کے سچے اقرار، مذہبی رستوں اور حضرت عیسیٰ کے پیشواؤں کا نہ ٹوٹنے والے سلسلے کو اصل مذہب مانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ پیدائش کے عقیدے پر اس کے تمام مذہبی معاملات کا دار و مدار ہے۔ پروٹسٹنٹ میں بھی دو فرقے ہیں۔ لوتھر نے 16ویں صدی عیسوی میں عیسائی مذہب کی اصلاح کا کام کیا۔ اس نے پوپ اور اس کے فیصلوں کو الگ اٹھا کر رکھ دیا اور انجیل کی تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ عیسائی مذہب کو اسی حالت میں لانا چاہتا تھا جیسا وہ شروع میں تھا۔ اس نے لوگوں میں یہ خیال پھیلایا کہ کلیسا کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انجیل کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائے اور اس قسم کی مذہبی رسوم انجام دے جیسا کہ بپتسمہ وغیرہ۔ لوتھر کے نزدیک مذہب پر عمل کی صورت یہ ہے کہ پاک زندگی اختیار کی جائے اور دنیا کے کاموں کو مذہب کی ہدایت کے مطابق انجام دیا جائے۔ عبادت اور اندرونی پاکیزگی کا وہ قائل ہے اور کلیسا کے نظام اور انتظام کا بھی، مگر وہ سیاست کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس میں کلیسا یا مذہب دخل دے۔ قالون کی رائے یہ ہے کہ محض انجیل کی تعلیم پھیلا کر، بپتسمہ وغیرہ کی رسمیں ادا کر کے اور مسیحی نیکی پیدا کر کے کلیسا اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اس کو عیسائیوں کی دنیاوی زندگی کو ٹھیک کرنے اور ترقی دینے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی زندگی کو بھی کلیسا کی سرگرمیوں سے الگ نہیں مانتا۔